السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، پس پردہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم عرفان طاہر، جس میں ہم بات کرتے ہیں شخصیات کا تعارف، سنہری یادیں، حالات حاضرہ، مذہب اور بین المذاہب ہم آہنگی۔ آج کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے ماہ ربیع النور ربیع الاول کے حوالہ سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور لاکھوں درود و سلام حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہروار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، سامعین و ناظرین، ربیع النور ربیع المبارک کی جو ہے بابرکت ساعتیں جو ہے یہ چل رہی ہیں۔ یہ ایک ماہ مقدس جو ہے اللہ رب العزت نے، جس کے اندر بہت بڑا جو ہے اس کائنات کی مخلوقات کے اوپر اور ہر ذرے کے اوپر جو ہے بہت بڑا احسان کیا۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنے محبوب کو جو ہے وہ دنیا میں بھیجا، اور اس سے بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت جو ہے اور کیا ہو سکتی ہے کہ رحمت للعالمین جو ہے اس ماہ مقدس کے اندر جو ہے وہ دنیا میں ان کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے بات کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام اور اپنی حاضری بھی پیش کریں گے۔ آج کی اس نشست کو مزید جو ہے طوالت بخشنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ بلا تاخیر اپنے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ دنیا نعت کے اندر جو ہے ایک بڑا نمایاں نام، بچپنے سے جو ہے ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف نعت سے وابستہ ہیں، ایک شناخت رکھتے ہیں۔ برطانیہ کے اندر اور پاکستان کے اندر اور یورپ کے اندر جو ہے بڑا ہی ایک قادور شخصیت کی حیثیت سے ان کی پہچان ہے۔ ثنائے مصطفیٰ کے طور پر محمد بلال نشاہی سہروردی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آج کی اس نشست کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اس خوبصورت نشست کے اندر۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنی بات، اپنی جو ہے کوئی بھی جو ہے احساسات و خیالات و جذبات کا اظہار کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے اپنی حاضری پیش کریں۔ میں چاہوں گا، ریکویسٹ کروں گا محمد بلال نشاہی صاحب سے کہ آپ جو ہے حمد باری تعالیٰ جو ہے اس سے آغاز کریں، تو پھر انشاءاللہ نعت کے بعد جو ہے پھر ہم اس نشست کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے آگے لے کے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں عرفان بھائی آپ کا مشکور و ممنون ہوں۔ زیڈ ایم سی کے جتنے بھی چلانے والے ہیں، کارکنان ہیں، تنظیم ہے، جو نیٹ ورک ہے، ان سب کا تہہ دل سے مشکور ممنون ہوں۔ آج الحمدللہ آپ کی فسادت سے یہاں پر حاضری ہو رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جہاں بھی آواز سنی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، اور آج کی ہماری یہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے پاک کلام، تلاوت کلام رحمان سے میرے خیال سے کچھ آیات ہو جائیں تو میرے خیال سے یہ بہت باعث برکت ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر سبحان اللہ ماشاء اللہ ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين جزاک اللہ ماشاء اللہ خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنی حاضری جو ہے وہ پیش کیجئے تاکہ اس پروگرام کو آگے لے کے بڑھا جائے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرکار دے در والے رہندی نظر میری سرکار سرکار دے در والے رہندی نظر میری راہ تک تک قاصد دا تھک گئی نظر میری
راہ تک تک قاصد داں تھک گئی ہے نظر میری، راہ تک تک قاصد داں تھک گئی ہے نظر میری، اے آرزو سینے وچ مرا شہر مدینے وچ، اے آرزو سینے وچ میں مرا شہر مدینے وچ، اور ہواں دفن مدینے وچ، روے ٹھنڈی قبر میری، ہواں دفن مدینے وچ، روے ٹھنڈی قبر میری، تا حشر روے یا رب اکو کم لئی وقف ریاض، اکو کم لئی وقف ریاض، سرکار دی نعتاں وچ ہووے عمر بسر میری، سرکار دی نعتاں وچ ہووے عمر بسر میری۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ بڑی خوبصورت جو ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری جو ہے محمد بلال نوشاہی سہروردی صاحب جو ہے وہ پیش کر رہے تھے، بڑے انہماک کے ساتھ اور بڑا جو ہے وہ دل کے ساتھ، لگن کے ساتھ۔ اسی دوران جو ہے وہ میرے ذہن میں ایک واقعہ جو ہے وہ ابھر کر آیا۔ صحائف ستہ کے اندر وہ تمام جو احادیث کی کتب ہیں، اگر اس کی آپ روگردانی کریں، ان کی جو ہے ورک ریزی کریں تو آپ کو یہ واقعہ نظر آئے گا، اور اس پر ایمان ہے، آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے بینگ اے مسلم، ایز اے مسلمان، کہ ایک دن جو ہے ہم نے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے۔ موت اٹل ہے، ہر شخص نے جو ہے یہ قرآن میں جو ہے جو جس سے ابتدا ہوئی ہے اور بڑے خوبصورت جو ہے آیات بینات کی تلاوت کی ہے محمد بلال نوشاہی صاحب نے، وہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے نص قطعی میں جو ہے یہ لکھ دیا ہے کہ ہر نفس نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جب قبر کے اندر بلال نوشاہی سہروردی صاحب انسان جائے گا، ہر انسان جو ہے، تو 3 سوال جو ہے، یہ ہمارا یقین کامل ہے، اللہ کے حبیب جو ہے یہ بھی ان کا بھی فرمان علی شان ہے، 3 سوال جو ہے اللہ رب العزت ہر شخص سے جو ہیں وہ ہوں گے روز قبر جو ہے۔ قبر کی جو منزلیں ہیں اس کا جب وہاں پر حساب کتاب کا جو سلسلہ شروع ہوگا، فرشتے جو ہے روح پھونکی جائے گی اور پھر فرشتے آئیں گے اللہ کے حکم سے، پھر اللہ جو ہے 3 سوال جو ہے وہ پوچھے گا ہر مرنے والے سے جو موت کا ذائقہ چکھے گا۔ من ربو کا پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے؟ تو پھر آپ سوال کہا جاتا ہے کہ جناب وہ بندہ کہے گا جی مجھے نہیں پتا، میرے علم میں نہیں ہے کہ میرا رب کون ہے، چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر آگے بڑھیں گے، پوچھا جائے گا من دینو کا، تمہارا دین کون ہے، کیا ہے؟
تو وہ بتائے گا جی میرے علم میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ۔ ظاہر ہے دنیا کے اندر جو ہے غفلت کے اندر، گمراہی کے اندر، یا کسی طرح جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے اندر جو ہے وہ مبتلا رہا، وہاں پر جو ہے کیسے وہ یاد آئے گا۔ سبحان یہ تو اللہ کا فضل ہے، اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوگی تو پھر ہی یہ سوالات جو ہے وہاں پر جو ہے امتحان میں بندہ کامیاب ہوگا۔ تیسرا سوال جو ہے چھوڑ دیا جائے گا، کہہ دیا جائے گا جی ٹھیک ہے، یعنی کوئی سزا جزا اس وقت تک نہیں ہوگی۔ تیسرا سوال جو ہے وہ جب آئے گا سامنے، تو اللہ رب العزت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ والضحیٰ والا چہرہ وہ دکھائیں گے اس شخص کو، تو پوچھیں گے کہ قبر کے اندر سوال ہوگا، یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، پوچھا جائے گا کہ تم زندگی کے اندر، دنیا کے اندر ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ یہ سوال جو ہے اس کو ذرا نوٹ فرمائیں، اور یہ آپ علماء مشائخ سے جو ہے سنتے رہتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر اس ہستی، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ تو جس کا جو یقین، جو ایمان ہوگا تو پھر وہی ادا کرے گا، وہ کہے گا جی میں ان کو نہیں جانتا۔ تو اسی وقت جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ جلال میں آ جائے گا اور کہے گا فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالو۔ قبر کا عذاب جو ہے اسی وقت جو ہے آغاز ہو جائے، یعنی من ربو کا پہ بھی سزا جزا کا وہاں پر فیصلہ نہیں ہوا، من دینوں کا یعنی دین کو ماننے نہ ماننے، یعنی تمام جو دین کے جتنے لوازمات ہیں اس میں وہ آ جاتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے اللہ یعنی نظر انداز کر دیا گیا۔ لیکن جب اس ہستی کا ذکر آتا ہے تو اسی لیے جو ہے علماء مشائخ اور اہل محبت جو ہے، جو تصوف سے وابستہ شخصیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر تمام جو ہے اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی نیک ہستیاں ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ورنہ نہ کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں اگر مان گیا۔ تو اسی لیے جو ہے یہ کئی لوگ جو ہے بڑے خائف ہوتے ہیں کہ جناب اللہ اللہ کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، چھوڑو جو ہے وہ آپ کیوں جو ہے وہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، دوسری خرافات کے اندر کیوں جاتے ہیں۔ تو وہاں جو ہے جب 3 سوال ہوں گے تو حقیقت کی آنکھ جو ہے پھر کھلے گی، پھر پتہ چلے گا کہ جناب کیا جو ہے اس ہستی کا، اس شخصیت کا کیا مقام و مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ انہی کے صدقے جو ہے وہ ہماری بخشش و مغفرت بھی ہونی ہے۔ تو پھر آج جو ہے ان کے ساتھ ہم ان کے لیے جو ہم جذبات رکھیں گے، جو احساسات و خیالات، جو تاثرات رکھیں گے، تو پھر اس وقت جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ جو عاشق ہوں گے، جو اللہ کے حبیب کی محبت کے اندر گرفتہ لوگ ہوں گے، تو وہ تو جھوم کر کہیں گے نا جی یہی میرے آقا ہے، انہی کے صدقے جو ہے یہ کائنات جو ہے وہ بنائی گئی، اور پھر جو ہے وہ بیڑا پار ہوگا۔ تو ان چیزوں کو، ان حقیقتوں کو جو ہے ہم فراموش کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں جانے انجانے کے اندر۔ تو ان چیزوں کو ہم نے اگر پکڑ کے رکھیں گے آج، تو پھر جو ہے قبر کی، حشر کی منزلیں جو ہے آسان ہوگی۔ اور پھر یہ طویل آپ سنتے رہتے ہیں حشر کے اندر بھی جو ہے کیا معاملات ہوں گے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، انبیاء کا جو ہے وہ مجمع اکٹھا ہوگا، جو ابو الناس جنہیں کہا جاتا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو باپ ہیں تمام انسانوں کے، وہ موجود ہوں گے، حضرت نوح جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے وہ موجود ہوں گے، حضرت ابراہیم موجود ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ موجود ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ موجود ہوں گے، تمام جتنے بھی اللہ کے یعنی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ موجود ہوں گے۔ وہاں پہ بھی جب سب کے پاس جو ہے وہ ایک گناہگار، وہ جو بھی یعنی گرفتار ہوگا برائیوں کے اندر یا بدیوں کے اندر ڈوبا ہوا شخص جائے گا، التجا کرے گا، ان کے امتی التجا کریں گے، تو وہ فرمائیں گے کہ آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، انکار کر۔ سبحان۔ اس وقت بھی اللہ کے حبیب فرمائیں گے کہ ہاں میں ہوں۔ تو اس وقت بھی جو ہے وہی ہستی، وہی شخصیت، وہی ذات جو ہے وہ کام آئے گی۔ تو پھر آج لے ان کی پناہ،
آج مدد مانگ ان سے. تو یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح یہ ان کا ذکر جو ہے وہ بیان کرتے کرتے رات گزر جائے. محمد بلال نشاہی سہروردی صاحب ثناخان مصطفیٰ ہیں. یہی ان کی شناخت جو ہے بہت اعلیٰ ہے. اللہ رب اسی شناخت کے صدقے جو ہے اپنا فضل کرم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جو ہے فرمائے اور استقامت عطا فرمائے, استحکام جو ہے وہ عطا فرمائے, کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے. یہ انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا کہ وہ نیکی کے اندر صراط مستقیم پر چلے. یہ اللہ کا فضل ہے, اس کا نظر عنایت ہے, اس کے حبیب کی نظر رحمت ہے کہ انسان جو ہے وہ استقامت کے ساتھ جو ہے وہ نیکی پر جو ہے چلتا ہے, قائم دائم رہتا ہے. محمد بلال نشائی صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بچپن کے اندر جو ہے ہم نے بڑی چھوٹی چھوٹی تصویریں بھی آپ کی دیکھی ہیں, پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بڑی بڑی جو ہے وہ مقدور شخصیات کے ساتھ. یہ رجحان محبت نبی جو ہے, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے, یہ کیسے جو ہے بچپنے کے اندر جو ہے آپ کو ملا؟ یہ تھوڑا سا بتائیں ہمارے سننے دیکھنے. عرفان بھائی الحمدللہ یہ میرے والدین کی انتھک محنتوں اور کوششوں, سب سے پہلے تو کریڈٹ ان کو میں دیتا ہوں اللہ رب العزت کے فضل سے. گھر کے اندر یعنی رجحان ہے, اور بالکل, اور نبی رحمت علیہ السلام, اہل بیت اطہار, صحابہ کرام, سب کی توجہات کے بدولت جو ہے وہ والدین کی محنت تھی. اور والدہ بالخصوص ان کے ساتھ تھا. والد صاحب مجھے, چونکہ میں اور میری سسٹر تھیں اور ہم دونوں جو ہے وہ فیملی میں تھے اس وقت, تو ابو جب گھر سے باہر جاتے کام پہ تو میں والدہ کے ساتھ, والدہ اس وقت لیڈیز کی محفل ہوتی تو چھوٹا سا تھا تو میں والدہ کے ساتھ بھی چل جاتا. جب والد صاحب ان کے پاس موقع ہوتا تو میں والد صاحب کے ساتھ محفلوں میں جاتا. علماء کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, مشائخ یہ بہت بچپن سے ہمیں ملا. اور کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کا بہت بڑا اہم کردار ہے, رول ہے, اور میرے لیے وہ انسپریشن ہے. ایک ہمارے قبلہ سیدی حضور فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب نامت برکاتہم العالیہ, میرے پیر مرشد بھی ہیں, استاد بھی ہیں, ان کا بہت بڑا اس میں کردار ہے, رول ہے. والد گرامی کا آپ نے کلام جو ہے بالکل الحمدللہ. اور الحاج ذوالفقار علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی ہیں, ان کے جو بانی ہیں, بالکل ان کا بہت بڑا کردار ہے. حاج مشتاق صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایسے ایسے نام ہیں جن کو فراموش نہیں کر سکتے, کبھی ان کے احسانات جو ہیں وہ بھول نہیں سکتا. تو ان جیسی شخصیات کا بچپن سے ہی ان کے ساتھ ہی رہنا, اٹھنا بیٹھنا, تو الحمدللہ پروگریس کرتے گئے. علماء مشائخ پیار کرنے لگے, وہ بلاتے رہے, تو الحمدللہ ان کی دعاؤں سے, توجہ سے. ابھی وہ کوئی اگر ماضی کے جھرونکوں میں جائیں تو ابھی یاد ہے کہ پہلی نعت کون سی پڑھی تھی جو پہلی ذہن میں ہو کہ جناب میں نے چھوٹی سی عمر کے اندر جو ہے کوئی یاد ہو کلام؟ بیدم شاہ صاحب وارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرفانہ کلام جو انہوں نے اپنے پیر مرشد حضرت سید وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا تھا, بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. اور الحاج محمد یوسف میمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, ان کے اسٹائل میں نے جو ہے نا ان کی کیسٹ لگی ہوئی تھی, تو وہ میرا دو اشعار جو ہیں وہ ہمارے سننے دیکھنے والوں کی نظر کی. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ, دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, کہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. دنیا میں مجھے تم نے
جب اپنا بنایا ہے، جب اپنا بنایا ہے، تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ اللہ کے حبیب کی محبت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، امپورٹنس اہمیت ہم کیا بیان کریں گے۔ بڑے بڑے جو ہے عالم و فاضل جو ہے اولیاء اللہ، بڑے بڑے یعنی عبد الرحمن جامی کی بات کریں، مولانا روم کی بات کریں، بڑے بڑے عاشق جو ہے اس عشق کے اندر جو ہے وہ اپنی ذات کو جو ہے نفی کر کے وہ اس ذات کے اندر گم ہو گئے۔ قلندر لاہوری کا ذکر کریں یا جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، ہماری وہاں پر کیا حیثیت یا اوقات ہے، لیکن اللہ خود فرماتا ہے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے ماں باپ، اولاد، مال، ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے عزیز نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ بلال بھائی آپ نے وہ خاصا جو ہے کافی دفعہ سنا بھی ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں، جنہیں خلیفہ دوم بھی کہا جاتا ہے، اور بڑی عظیم جو ہے شخصیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق جو ہے، اللہ رب العزت ان پہ جو ہے یہ کرم فرماتا، لیکن کیونکہ ختم نبوت جو ہے وہ نبوت کا دروازہ اللہ رب العزت نے وہ بند کر دیا اپنے حبیب کو بھیج کر، اس کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی معصوم جو ہے وہ نہیں آ سکتا اس کائنات کے اندر۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اسی پہ جو ہے ہماری اللہ رب العزت جو ہے وہ خاتمہ فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ہر چیز سے مجھے عزیز ہیں لیکن میری جان سے عزیز نہیں ہے شاید۔ تو اس پہ تھوڑا سا انہوں نے جو ہے ایک اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے عمر کے سینے پر ہاتھ رکھا، وہ دست مبارک رکھا اور فرمایا کہ عمر پھر تم جو ہے اپنا تھوڑا سا جائزہ لو، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو وہ دست مبارک، وہ دست شفقت جو ہے وہ جس چیز پہ پڑ جائے آپ کو پتہ ہے وہ تو بہاریں ہی بہاریں آ جاتی ہیں، اسی وقت جو ہے وہ دل کی حالت، اندر کی حالت جو ہے وہ بدل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب آپ حکم فرمائیں، عمر کی جان بھی حاضر ہے۔ یہ ایک محبت کا ایک سلسلہ تھا۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان اور اولاد سے پیارا۔ تو جب تک یہ عقیدہ، یہ ایمان، یہ سلسلہ جو ہے یہ یقین کامل نہیں ہوگا تو پھر ایمان کا جو ہے ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم اپنے عزیز و اقربا سے، جن چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ پیار ہے، اپنے مال و دولت سے، اپنے والدین سے، کیا ان سے بڑھ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، پھر ہی جو ہے ہمیں نجات کا راستہ جو ہے اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی۔ ڈاکٹر یوسف قمر صاحب، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے، بڑا شہرہ آفاق جو ہے ان کا کلام، آپ کے مرشد پاک اور پھر سید فصیح الدین سہروردی دامت برکاتہ العالیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا، اور وہ کیا رنگ تھے، کیا معاملہ تھا۔ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی ہدیہ تبریک ہمیں پیش کرنا چاہیے، کیونکہ وہ خود اپنی زندگی میں فرماتے تھے کہ یہ کلام جو ہے میری نجات کا، اللہ کرے کہ یہ میری بخشش و مغفرت کا جو ہے یہ سامان بنے۔ تو یہ اتنا بڑا کلام ہے، میں تو 5 تن کا غلام۔ تو میں چاہوں گا وہ بھی ہمارے سننے دیکھنے والے برمنگھم کے باسی جو ہے اس سے بھی جو ہے وہ شاہ صاحب قبلہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ میں موجود تھے ایک دفعہ، تو ڈاکٹر یوسف قمر صاحب رحمۃ اللہ تعالی، یہ ہم
یادگار اسلاف جسے کہتے ہیں نا، ایسی شخصیاتیں ان کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیں بھی انہوں نے یہ واقعات بتائے۔ سلطان باؤ ٹرسٹ میں شاہ صاحب قبلہ، حضرت قبلہ پیر سلطان نیاز الحسن سرور قادری، پیر سلطان فیاض الحسن سرور قادری دامت برکاتہم وہاں موجود تھے۔ ڈاکٹر یوسف صاحب وہاں پر بیٹھے تھے، اور بقول شاہ صاحب قبلہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کلام لکھا ہے، اور بقول شاہ صاحب انہوں نے کہا سید فصیح الدین میں چاہتا ہوں یار تم اس کو پڑھو، تو پڑھا، اور اورینٹل سٹار ایجنسیز کے ہمارے محمد ایوب ایم بی صاحب انہوں نے جو ہے وہ کلام ریکارڈ کیا، اور کیا دنیا میں وہ مقبول ہوا۔ اس کے چند اشعار انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ اور قبلہ یقین جانے کہ شاہ صاحب قبلہ جب ان کا وصال ہوا، اتنے عرصے سے ہر محفل کے بعد یہ قبلہ شاہ صاحب کی آخری منقبت ہوتی ہے ہر حاضری میں ماشاءاللہ۔ تو جب ان کے وصال جب ہوا تو سینٹرل مسجد میں بھی میں موجود تھا، جب شاہ صاحب قبلہ وہاں موجود تھے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت موقع تھا۔ تو اس کے چند اشعار انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور مجھے عشق سے وہ سمجھ سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مکتا میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جو ہے ڈاکٹر یوسف قمر صاحب کو جو ہے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے
قبر کو ان کی حشر کو آسان فرمائے انشاءاللہ العزیز. یہ شہرا فاق جو کلام ہے یہ ان کی بخشش و مغفرت کا جو ہے اللہ رب العزت اسے سامان بنائے. تو بڑا خوبصورت جو ہے یہ کلام، اور ان کے جانے کے بعد بھی آج ان کا ذکر جو ہے تذکرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو جو آپ اچھائی یا اچھا کام کر جاتے ہیں تو وہ تا ابد جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، وہ زندہ و جاوید رہتا ہے. ہم نے تو ایک دن جو ہے قبر کے اندر جانا ہے، اور بلا شبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو ہے عظمتوں عزتوں رفعتوں اور بلندیوں کا جو سلسلہ ہے انہی کے صدقے، انہی کے نسبتوں کے صدقے جو ہے رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یہ ہمارا یقین کامل ہے، کیونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ وہ غلام تھے، بڑی جو ہے وہ قسم پرسی کی اور بڑی جو ہے وہ ایک ان کی اگر ابتدائی زندگی دیکھیں تو بڑی تکلیفوں کے اندر، بڑی مشکلات کے اندر تھی. لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سایہ شفقت ان پر آتا ہے، دست رحمت آتا ہے، تو پھر وہی بلال ہیں، وہ زمین پر چلتے ہیں اور ان کے قدموں کی آواز جو ہے وہ جنت کی حوروں کو سنائی دیتی. سبحان. تو یہ عظمتیں، رفعتیں، یہ برکتیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو ہے اللہ رب العزت نے عطا کر رکھا ہے. تو انہی کے سلسلہ کو جو ہے قائم رکھنا چاہیے. اگر ہم ان ہستیوں سے بھی محبت کرتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اگر محبت کریں گے تو پھر کہیں بھی خرابی نہیں پیدا ہوگی، پھر کامیابی ہی کامیابی ہوگی انشاءاللہ العزیز. اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ ہم اللہ کے حبیب کی محبت کی وجہ سے جو ہے ان ہستیوں سے جو ہے محبت اور الفت اور چاہت جو ہے وہ رکھتے ہیں، تو یہ جو ہے ایک عقیدت کے ساتھ ساتھ عقیدے کی بھی جو ہے وہ بات ہمیں اس پہ بھی جو ہے وہ قائم دائم رہنا چاہیے. بلال بھائی، آپ نے باقاعدہ جو ہے نعت کا جو ہے یہ تعلیم لی ہے، سیکھا بھی ہے، یہ سلسلہ جو ہے وہ باقاعدہ کس طرح شروعات ہوئی اس حوالے سے میں چاہوں گا. دیکھنے سننے والے کچھ جو ہے بچے نوجوان ہمیں دیکھ سن رہے ہوں گے، تو ان کے اندر بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رغبت اور چاہت، اور وہ بھی اس چیز کو جو ہے لرن کریں. یہ بڑی عظمت والا کام ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، اللہ کے حبیب کی جو ہے نظر عنایت ہے، پھر ہی آپ جو ہے یہ اس کا ذکر یا اس کی تعریف اور توصیف کر سکتے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے اظہار کیجیے. بالکل عرفان بھائی، بہت خوبصورت سوال ہے، اور آپ نے یوتھ ینگسٹر کے لیے کہا ہے، تو میں انشاءاللہ I would like to give my message inshallah in English as well. کہ always remember کہ you know you are reading the kalam but you also understand which kalam, which naat sharif you are reciting, and also understanding the naat sharif is very very important. Somebody will say to you, can you please recite ماں کی شان والی نعت سنا دیں. جی. تو یہ جو ہے نا، یہ چیز جو ہے نا ہم نے اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے کہ ماں کی شان جو ہے وہ نعت نہیں ہوتی. ترتیب کیا ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کی محفلوں کی کہ ہم جیسے ہم نے آغاز کیا تلاوت کلام رحمان سے یا حمد باری تعالیٰ سے. حمد از واٹ the praise of Allah subhanahu wa ta'ala. Then we recite Naat Sharif. What is Naat? Naat is praising the best of creation sallallahu alaihi wasallam. That's it. Then we come onto manaqib. Manaqib we have of the Sahaba Ikram, the Ahl Bayt Athhar, the Awliya Kamilin. Then we come down to Walidain ki shan. وہ بھی اولیاء کاملین ہی ہیں ہمارے لیے. درجہ اول جو پہلا مرشد ماں ہے، تو والدین بھی ہیں، ماں باپ مرشد بھی ہیں. نظم ہو سکتی ہے، ماں کی شان، ترتیب اور ڈفرنس پتہ ہونا چاہیے. اور ہمیں کعبے کی رونق والی نعت سنا دیں، تو یہ کعبے کی رونق والی جو ہے وہ نعت نہیں ہے، یہ حمد ہے، یہ مناجات ہے، یہ استغاثہ آپ کہہ سکتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات ہوگی. تو یہ جو ہے نا، یہ چیزیں ہمیں اس وقت پتہ چلیں گی جب ہم صحیح لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے.
یہاں پر میں ایک نام جو بہت ضروری سمجھتا ہوں، آج کل وہ ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ نعت کا انسائکلوپیڈیا ہے، الحاج محمد شہزاد ناگی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ان کی صحبت میں بہت کچھ الحمدللہ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی شخصیات کو سلامت رکھے جنہوں نے بڑے بڑے نعت خوان حضرات، سید منظور الکونین، الحاج محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، الحاج عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ اور محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان جیسی شخصیات کے ساتھ جنہوں نے نعت کے فیلڈ کو میں سمجھتا ہوں ان کے ذریعہ بخشش بھی یہی ہے، جنہوں نے مستند کلام لکھا ہے، اور پھر ان سے بھی پہلے جو شخصیات گزری، حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ مصور پاکستان قلندر لاہوری جنہیں کہا جاتا ہے، ایسی شخصیات جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت شریف لکھا ہے۔ سو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ we sit with the seniors of our time. We make sure that we sit with them, we pay attention to what they have to say, and we will gain from them, and inshallah we will increase our love for Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. So it is very very important before we recite the kalam we also understand کہ ہم کون سا کلام پڑھ رہے ہیں، کس شاعر نے کلام لکھا ہے۔ مستند شعراء کا کلام پڑھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، تاکہ نعت شریف کا یہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کس قرآن کی آیت سے اور کس حدیث کے ساتھ اس کا لنک جا رہا ہے۔ یعنی بچپنے کے اندر یا جب آپ نادانی کی عمر کے اندر ہوتے ہیں، آپ کو سوجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ جو آپ کلام پڑھ رہے ہیں آپ اپنی طرف سے اپنی عقیدت محبت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اللہ کی جو ہے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، قرب الہی کے لیے پیش کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر اگر آپ کے عقیدے پر جو ہے وار ہو رہا ہے تو وہ آپ کو الٹا نقصان دے گا۔ بالکل، تو ان چیزوں کو آپ جو ہے ضرور، جو مستند علماء مشائخ ہیں، یہ نہیں گوگل شریف یا یہ جو ویکیپیڈیا ہے اس سے نہیں آپ نے جو ہے کنسرن کرنا، بلکہ مستند جو آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں تو ایک رونق لگی ہوئی ہے، تو ان سے ضرور جو ہے کنسرن کیا کریں۔ مستند کلام پڑھیں گے اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ آج کل بہت ساری چیزیں ہیں جو انٹرنیٹ کے اندر یا یوٹیوب کے اندر جو ہے وہ بڑی اس کے اندر خرافات ہے عقیدے کا، وہ یعنی وہاں پہ عقیدت تو آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ وہاں پہ جہاں پہ ڈیمیج ہوتا ہے آپ کے ایمان کو جو ہے وہاں پہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ان چیزوں کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں۔ میں چاہوں گا کہ مجھے بڑا پسند ہے ذاتی طور پر وہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ 2 اشعار اگر چلیں ان کی بارگاہ کے اندر بھی جو ہے وہ ہماری حاضری لگ جائے۔ تنم فرسودہ، تنم فرسودہ جا پارا ہجراں یا رسول اللہ، سبحان اللہ، تنم فرسودہ جا پارا ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشبردہ وارا زعسیاں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ وارا زعسیاں یا رسول اللہ، تو بازو شفاعت را گشائی بر گنہگارا، تو بازو شفاعت را
شائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جب جامی اور رومی کی بات ہوتی ہے تو وہ پھر عشق کی کیا منزلیں ہیں جی، ان کا کیا بات ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی بات ہوتی ہے تو پھر جامی کی بھی بات ہوتی ہے اور رومی کی بھی بات ہوتی ہے. یہ محبت کی نسبتیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ جو ہے محبت کرتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، تو پھر جب اس ہستی کا ذکر آتا ہے تو اللہ رب العزت آپ کا بھی جو ہے وہ تذکرہ وہاں پر چھیڑ دیتا ہے. تو یہی انعام اور یہی اکرام جو ہے روز آخرت ملے گا. جس کے ساتھ آپ اٹیچ رہیں گے تو وہی آپ کو جو ہے آخرت کے اندر بھی جو ہے اسی ہستی کے ساتھ آپ کا انجام بھی ہوگا. تو یہ سوچنا ہمیں جو ہے یہ بھی لازم ہے. میں چاہوں گا کہ اختتام جو ہے امام عاشقاں جنہوں نے نعت کی بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، توصیف کی اور عقیدے کی بات کریں، تو آپ سے بڑا نام مجھے نہیں نظر آتا اپنی زندگی کے اندر. حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہ کے اندر اختتامی جو ہے وہ کلام پیش کریں تاکہ ہم جو ہے اس کو اختتام. بہت خوبصورت بات کی. عقیدہ بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات ہے. تو الحمدللہ ہم ان میں سے ہیں جو در والے بھی ہیں اور گھر والوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے. تو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے کلام پر انشاءاللہ میں انشاءاللہ اپنی اختتام حاضری کروں گا. حضور جو خلفائے راشدین ہیں اور سیدہ پاک کی بارگاہ میں ایک شعر انشاءاللہ میں اختصار کے ساتھ 5 منٹ ہے ہمارے انشاءاللہ اس پہ پاکستان پاک کو جو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ سماعت فرمائیں کہ آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ، آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ، آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ، آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ. حضرت صدیق اکبر مرحبا، حضرت صدیق اکبر مرحبا، اور ہے دعائیں رحمت للعالمین. اللہ 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 سبحان اللہ، ہے دعائیں رحمت للعالمین. حضرت فاروق اعظم باخدا، حضرت فاروق اعظم باخدا، حضرت عثمان ذی النورین سے حضرت عثمان ذی النورین سے آقا کہتے ہیں حیا نے کی حیا، آقا کہتے ہیں حیا نے کی حیا، اور علم کا در فاطمہ کے سر کا تاج، علم کا در فاطمہ کے سر کا تاج،
حضرت مولا علی مشکل کشا، حضرت مولا علی مشکل کشا، سیدہ زہرا کا دل سے احترام، سیدہ زہرا کا دل سے احترام کرتے ہیں سب مومنین و مومنات، 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 ہے نواسا حضرت امام حسن، ہے نواسا نبی حضرت حسن، حضرت امام حسن یا مجتبی، حضرت امام حسن یا مجتبی، اور ہے نواسا نبی حضرت حسین، ہے نواسا نبی حضرت حسین، حضرت امام حسین باخدا، حضرت امام حسین باخدا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، آخر رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں
چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صدا بہار دیوی اس باغے کدے خزانہ آوے ہومن فیض ہزارہ تائیں تے ہر پکھا پھل کھاوے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت جو ہے وہ رنگ باندھا ہوا تھا، ایک روحانی فضا جو ہے وہ قائم کر رکھی تھی محمد بلال نوشاہی سہروردی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو ہے ہدیہ تبریک اور پھر اہل تصوف کا تذکرہ اور پھر عوام عاشقاں کی بارگاہ کے اندر بھی جو ہے وہ ہدیہ تبریک پیش کیا گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین و ناظرین، کیپ واچنگ ZMC TV نیٹ ورک۔ پس پردہ کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اپنے میزبان SM عرفان طاہر کو۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔